العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصاره مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. ماتم داران مظلوم کربلا، پرسا داران جناب ثانی زہرا، محرم الحرام کی آج 20 تاریخ ہے، اور 20 تاریخ کا مطلب ہے کہ مولا کی شہادت کو 10 دن مکمل ہو چکے ہیں. سنتے تو یہ ہیں کہ شاید آہستہ آہستہ ورثاء کو، سوگواران کو صبر آ جاتا ہے. جو گریہ پہلے دن ہوتا ہے میت پر، وہ 3 دن کے بعد ویسا نہیں رہ پاتا جو 3 دن کے بعد ہوتا ہے. وہ 5 دن تک پہنچتے پہنچتے کم ہو جاتا ہے، اور جب 10 دن ہو جائیں تو خدا کی طرف سے شاید ایک فاصلہ بڑھ جانے کی بنیاد پر ایک انسان کے غموں کے ہجوم پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں. زمانہ فاصلہ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ سب جگہ ممکن ہے. وہاں کیسے ممکن ہو جہاں کٹے ہوئے سر ساتھ ساتھ چل رہے ہو؟ وہاں کیسے ممکن ہو؟ اللہ اکبر. یقیناً سرکار سید الشہداء کے اور تمام شہداء کربلا کے 10ویں کے اعتبار سے بھی آپ پرسہ دینے کے لیے آمادہ ہیں. خدا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، اور جس محبت کے ساتھ آپ آتے رہے ہیں، خدا اس محبت کو سرکار سید الشہداء سے ساتھ متصل ہونے میں ہمارے لیے وسیلہ قرار دے. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں بھی پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے ناموں کو مجلس کے شرکا میں شامل فرمائے. گرچہ بہت مشکل منزل ہے، اپنے عنوان کے اعتبار سے اپنی بات کو مکمل کرنا بھی ایک ذمہ داری کے طور پر محسوس کرتا ہوں. کل ایک سوال جو کہ ہو جانا چاہیے تھا پہلے بھی، بہرحال کل ہوا، کہ پورے قرآن مجید میں جتنی آیات متشابہات ہیں اور جتنی آیات محکمات ہیں، کوئی ایسی کتاب مرتب ہوئی ہے قرآن مجید کے عنوان پر کہ جو ترتیب سے آیات متشابہات کو الگ بیان کرتی ہو
اور ترتیب سے آیات محکمات کو الگ بیان کرتی ہو. تو خالی یہ دو ہی اقسام نہیں ہیں، اس کے علاوہ آیات ناسخہ بھی ہیں اور آیات منسوخات بھی ہیں. یعنی 4 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ابتدائی طور پر آیات قرآن مجید. لیکن سوال بہرحال ہمارے عنوان کے تحت میں تھا. ہمارا عنوان آیات ناسخات پہ نہیں ہے، آیات منسوخات پر بھی نہیں ہے، وہ الگ موضوع ہے. آیات متشابہات اور آیات محکمات پر، آیات متشابہات پر جو کتاب سب سے تفصیل کے ساتھ لکھی گئی وہ 5 جلدوں میں ہے. مازندرانی علی اللہ مقامہ نے 5 جلدوں میں آیات متشابہات اور اس کے حوالے سے تفسیر میں پائے جانے والے اختلافات، عربی زبان میں ہے یہ، لیکن اگر کوئی عربی سمجھ سکتا ہو تو یہ آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مکتبہ نور سے بھی آپ چاہیں تو اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اسی نام سے. لیکن بہرحال کوئی ترتیب لکھی ہوئی ایسی آپ کو نہیں ملے گی. اقسام توحید کے حوالے سے کون سی آیات متشابہات ہیں، عدل خدا کے حوالے سے کون سی آیات متشابہات ہیں، نبوت کے باب میں کون سی آیات متشابہات، قیامت کے باب میں کون سی آیات متشابہات ہیں. بہرحال یہ تفصیل جو کہ ہمارے عنوان کے الفاظ کے لحاظ سے بس ایک سرنامے کلام کی حد تک رہی، اس لیے ہم نے اس پہ بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی. کیونکہ اس پر تفصیل سے بات کرنے کا مطلب تھا کہ پوری مجالس کو پھر صرف آیات کے ساتھ ہی مربوط کیا جاتا، جبکہ ہمارا عنوان ذرا اس سے مختلف تھا. عنوان تھا خصائص اہل بیت، اہل بیت کی خصوصیات. اہل بیت کو اہل بیت ہونے کی بنیاد پر نہیں، اہل بیت کو اہل بیت کے مقام کی بنیاد پر، ان کے منصب کے اعتبار سے، ان کی صفات کے لحاظ سے 2 خاص صفات کا تذکرہ رہا. ایک علم اہل بیت اور ایک حلم اہل بیت. جس کا جتنا علم رہتا ہے اتنا اس کے پاس حلم ہونا چاہیے، ورنہ کبھی کبھی یہ دعائیں آپ کو ملیں گی اور غالباً اگر آپ تعقیبات روزانہ کی پڑھا کرتے ہوں تو عصر کی نماز کے بعد جو روزانہ تعقیبات پڑھی جاتی ہیں، کتاب مصباح المتحجد کے اعتبار سے کتاب مفاتیح الجنان کے اندر، کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہوتا ہو. یہ جملہ آپ استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی ہو سکتا ہے یہ جملہ استعمال کرتے ہو حلال معاملات میں کہ بھائی اتنا عمدہ کھانا بنا ہے کہ پیٹ تو بھر گیا مگر طبیعت سیر نہیں ہو رہی. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع.
وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، اور ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس میں خوف موجود نہ ہو، ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو دعا قبول تو کیا سنی نہ جاتی ہو، لا یسمع، ایسی نماز سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نماز خدا کی بارگاہ میں قبول تو کیا بلند ہی نہ ہوتی ہو، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم فائدہ نہ پہنچاتا ہو۔ اس کا مطلب ہے علم کی ایک قسم ہے جو فائدہ نہیں پہنچاتا، اور اس اشرے میں میں نے اشارے مکمل کیے تھے، شاید آپ کو یاد ہو، دو اعتبارات سے، ایک زمزم کے پینے سے پہلے کی دعا، اور ایک خاک کربلا، خاک شفا کے استعمال سے پہلے کی دعا۔ ان دونوں دعاؤں سے ایک جملہ، اللہم اجعلہ لی، اے خدا اس زمزم کو اور اے خدا اس خاک شفا کو، اجعلہ لی، تو اسے بنا دے میرے لیے، علما نافعا، خالی علم نہیں، ایسا علم جو نفع پہنچانے والا ہو۔ پتہ چلا جو خاک شفا سے ملتا ہے وہ علم نقصان نہیں پہنچاتا، جو زمزم کی برکت سے ملتا ہے وہ علم خدا سے ملا دیتا ہے۔ اس لیے دو دعائیں یاد رکھیے، ایک ایسے علم سے پناہ طلب کرنا جو فائدہ نہ پہنچاتا ہو، اور ایک ایسے علم کی تمنا کرنا جو فائدہ پہنچاتا ہو، اور جو علم فائدہ پہنچاتا ہے وہی علم ہے جس کے ساتھ ملا ہوا حلم ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اب حلم کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں گرچہ خلاصہ میں کر چکا کہ خدا حلیم ہے، یہ 11 مقامات پہ مالک نے استعمال کیا تقریباً، اور باقی 4 مقامات پہ آپ کو ملے گا جب خدا نے اپنے خاص بندوں کو حلیم کہا۔ حالی ایک مثال آپ کی خدمت میں کہ خدا نے اپنے کس بندے کو اس کے آنے سے پہلے حلیم کہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ صافات خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور کیا دعا مانگی؟ ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا کر دے، ایک نیک اور صالح بیٹا عطا کر دے، حب لی من الصالحین، فبشرناہ، تو خدا کا جواب کیا ہے؟ بس ہم نے ابراہیم کو بشارت دی بغلام حلیم، ایسے فرزند کی کہ جو حلیم ہوگا۔ ابھی اسماعیل دنیا میں آئی نہیں ہیں، اگر اسماعیل دنیا میں آنے سے پہلے حلیم ہو سکتے ہیں تو فخر اسماعیل دنیا میں آنے سے پہلے علیم بھی تھے اور حلیم بھی تھے، صاحب علم بھی تھے اور صاحب حلم بھی تھے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور خدا کا اس دعا کی قبولیت پر ایک انعام کہ غلام حلیم۔ تو بہرحال لفظ حلیم کا استعمال حلم اختیار کرنے والوں کے لیے قرآن نے بیان کیا۔ خدا خود حلیم ہے، حضرت ابراہیم بھی حلیم تھے، مگر کیسے حلیم تھے؟ ایسے حلیم تھے کہ جب آپ کو ملکوت کی سیر کروائی گئی، سورہ بقرہ میں کبھی اس پہ غور کیجئے گا کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو ملکوت کیسے دکھائے تھے۔ آپ ملکوت کی سیر کرتے ہوئے
جب افعال بندگان کو مشاہدہ کرنے لگے تو آپ کو خدا کی نافرمانیوں پر ان جاہلوں کے درمیان جلال آ گیا. جب آپ نے ملکوت کی سیر کرتے ہوئے دیکھا بعض مقامات پہ لوگ برائی کر رہے تھے، کوئی چھپ کر رہا تھا تو کوئی کسی مقام پر ظاہر بظاہر کر رہا تھا. آپ مشاہدہ پروردگار کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے کہ خدا کے سامنے خدا کے بندے اتنی زیادہ جرأت کے ساتھ گناہ کر رہے. آپ نے بد دعا کی دو گناہگار کے لیے جو ارتکاب جرم کر رہے تھے. خدا نے بد دعا قبول کی، دونوں مر گئے اور آگے بڑھے. پھر کسی مقام میں دیکھا گناہ ہو رہا ہے، پھر بد دعا کر دی اور آگے بڑھ گئے. تو جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہاں حضرت ابراہیم نے محبت پروردگار میں ایسے حلیم تھے حضرت ابراہیم کہ آپ اپنے دسترخوان سے سب کو تو نوازتے تھے مگر شرط کے ساتھ کہ کھانا تو کھاؤ مگر نام خدا کے ساتھ. اور جس مہمان نے آپ کے سامنے نام خدا لینے سے انکار کر دیا آپ نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا. ایسے حلیم تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں لفظ حلیم کا استعمال کر رہا ہوں ان مواقع پر کہ جہاں لفظ بردبار کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کی اپنی شخصیت عشق پروردگار میں، محبت الہی میں، خلیل خدا ہونے کی حیثیت میں، شیخ الانبیاء ہونے کے مقام کے اعتبار سے، اور تینوں آسمانی مذاہب جو آج موجود ہیں ان تینوں کے جد اعلیٰ ہیں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام. اور انہی کے نام سے شاید وہ آپ آج کل سنتے ہیں کہ ایک نیا میسج شاید پہنچانے کی کوشش ہو رہی. تو حضرت ابراہیم پہ لاکھوں سلام و درود ہو. اور ایسے ابراہیم ہیں قسم بخدا کسی اور نبی کی آل کے ساتھ ایسے درود ملا کے نہیں پڑھا جاتا جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ پڑھا جاتا. کما صلیت یا کبھی کا افضل ما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہا. آپ نے بد دعا کر دی. پروردگار نے حضرت ابراہیم کی بد دعا قبول فرمائی. 1 کیس 2 کیس 3 کیس 4 5 جب آپ کی بد دعا بڑھنے لگی تو پروردگار نے ابراہیم سے خطاب فرمائے، ابراہیم اگر آپ ایسے بد دعا کرتے جائیں گے تو یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اور اسی خاص مرحلے کو امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں اس طرح سے خدا کے حلم کو بیان کیا. نبی کا حلم اور ہے، خدا کا حلم اور ہے. خدا ایسا حلیم ہے کہ امام فرماتے ہیں پروردگار تو دیکھ رہا ہے اور تیری نافرمانی ہو رہی اور تو ایسے دیکھ رہا جیسے تیری نہیں ہو رہی کسی اور کی ہو رہی. اللہ اکبر. اس سے زیادہ آسان الفاظ میں ہمارے اور آپ کے لیے مولا کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایسے جیسے گلا پرواہ ہو آپ کے الفاظ میرے الفاظ میں کسی اور کی ہو رہی ہے. خدا اتنا حلیم ہے. حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے اسماعیل بھی حلیم
اور لفظ حلم سے کل ہم آپ کی خدمت میں اہل بیت کی شخصیات میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے تھے۔ خاندان اہل بیت کیسا حلیم ہے؟ یہ فضل بن سہل اور اس کا بھائی حسن بن سہل خراسانی، اس کے بارے میں کبھی تفصیل سے شاید کسی موقع پر بیان کیا جائے، علماء آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ یہ دونوں بھائیوں کے مسائل